السلام علیکم جی، میں ہماری علی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ برطانوی پاکستانی کا لرزہ خیز قتل، ایسا قتل جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آخر اس کا قصور کیا تھا؟ کس طرح سے اس کو اذیتناک موت دی گئی؟ گھر کے اندر چھپا ہوا ہے ایسا خوفناک راز جو ہر دوسرے اوورسیز کے گھر کے اندر چھپا ہو سکتا ہے۔ تحقیقات جب ہوتی ہیں تو پولیس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ حیران ہو جاتی ہے کہ یہ سب کچھ تو تصور بھی نہیں کیا تھا۔ دوسری شادی کا فیصلہ اور پھر یہ ہولناک قتل، وراثت کی لالچ تھی یا پھر خاندان کے اندر سے یہ بہت بڑی سازش؟ اوورسیز پاکستانی یہ ویڈیو لازمی دیکھیں، ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں جی، آپ کی سپورٹ کی ہمیں ہر جگہ پہ ضرورت ہے۔ کہتے ہیں کہ گھر وہ قلعہ ہے جہاں پر انسان خود کو سب سے زیادہ محفوظ تصور کرتا ہے، لیکن گجرانوالہ میں پیش آیا یہ ایسا دل دہلا دینے والا واقعہ جس نے سب کے رونگٹے کھڑے کر دی ہیں۔ اس تصور کو ہی چکنا چور کر دیا گیا ہے، ایک ایسا قتل جس نے معاشرے کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ یہ کہانی ہے جی برطانوی پاکستانی کی، اور بڑا کاروباری شخصیت، بڑا امیر کبیر، بڑا اس کا کام چلتا ہے، بڑا اس کا نام لوگ مانتے ہیں، مرزا شہزاد بیگ۔ 8 جنوری 2024 جب وہ گجرانوالہ آیا ہوتا ہے اور گجرانوالہ کی سڑکوں پر گولیوں کی گونج، اور مرزا شہزاد بیگ زندگی کی بازی جو ہے وہ ہار گئے۔ مرزا شہزاد جو برطانیہ میں مقیم تھے، ایک برطانیہ میں اپنی پہچان بنا چکے تھے، بڑا کامیاب بزنس، بڑے زبردست وہاں پر رکھ رکھاؤ رکھنے والے، امیر کبیر اور وہاں کی کمیونٹی کے لیے ہمیشہ بات کرنے والے لوگ بہت اچھے سے ان کو جانتے تھے، تو ایک پہچان تھی ان کی وہاں پر۔ وطن واپس آتے ہیں اور یہاں پر ان کو اذیتناک موت دے دی جاتی ہے۔ ابتدا میں تو ہر کوئی یہ سمجھتا رہا کہ کوئی دشمنی ہوگی، کوئی جیلسی ہوگی، ڈکیتی کا شاخسانہ۔ عموماً جو پاکستان آتے ہیں اور ان کو قتل کیا جاتا ہے، ڈکیتی کی واردات ہوتی ہے یا شامل کی جاتی ہے۔ خود مقتول کی اہلیہ جو ہے انہوں نے FIR درج کروائی اور نامعلوم افراد کے خلاف FIR درج کر دی جاتی ہے۔ آنسو، دکھ، تکلیف، اذیت اور انصاف کا مطالبہ۔ پولیس جو ہے اور جو CTD ہے، انہوں نے اس کیس کی کڑیاں جب ملانا شروع کی تو حقیقت تو تفتیشی افسران کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، ہوش ہی اڑ گئے۔ آپ کو پتہ آج کل کے دور میں جدید ٹیکنالوجی ہے، اس موبائل فون ڈیٹا، مالی لین دین کے ریکارڈ، سارے راز کو فاش کر دیتا ہے۔ اب اتنا آسان نہیں ہے گیمیں کھیلنا۔ قاتل کوئی اجنبی نہیں تھا، قاتل وہ لوگ تھے جنہیں شہزاد بیگ نے اپنی زندگی کا محور بنایا ہوا تھا، اپنی زندگی ان پر نچھاور کر دی تھی، اپنی زندگی کی ایک ایک جمع پونجی ان کو دے دی تھی۔ تحقیقات کے مطابق اس قتل کے ماسٹر مائنڈ خود مقتول کی اہلیہ شہناز بی بی اور ان کا بیٹا، سگا بیٹا اور بیوی۔ ان کی مدعیت میں FIR درج ہوئی تھی کہ ہمارے باپ کو مار دیا میرا شوہر، اس کے قاتل کو پکڑے، مجھے انصاف دیں۔ کیا وہ رشتہ جو برسوں پر محیط تھا اتنا کمزور تھا کہ دولت کی بھینٹ چڑھا دیا گیا؟ وجہ بظاہر جائیداد کا تنازع، جو خاندانی اختلافات تھے۔ اطلاعات کے مطابق جو شہزاد بیگ ہیں انہوں نے دوسری شادی کرنے کا ارادہ کیا، جس کے بعد وراثت کی تقسیم کا خوف آ گیا پہلی بیوی کو۔ بیٹے کے دل میں بیٹھ گیا کہ بھائی اب تو بٹوارا ہو جائے گا۔ لالچ کا یہ زہر اتنا گہرا ہوا کہ انہوں نے خونی رشتے کو پامال کرنے میں بھی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ جی دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے تھی اس عمر میں، کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ دوسری شادی کوئی جرم نہیں ہے، کسی کا کہنا تھا کہ قتل کر دینا سب کچھ ہے۔ اگر عدالت میں الزامات جو ہے یہ ساری چیزیں، کہانی، پولیس کی محنت نہ سامنے آتی تو آپ یہ دیکھیں کہ کبھی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اب ایک قتل نہیں ہے یہ، بلکہ اخلاقی گراوٹ ہے، ہمیں یہ سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ جب انسان کی سوچ پر پیسے کا غلبہ جو ہے وہ حاوی ہو جاتا ہے تو رشتوں کی حرمت مکمل طور پہ تباہ ہو جاتی ہے۔ مرزا شہزاد بیگ کی موت نے یہ تلخ حقیقت سامنے رکھ دی کہ بعض اوقات سب سے بڑا خطرہ باہر سے نہیں ہوتا، گھر کے اندر سے ہوتا ہے، گھر کے اندر ہی ہے۔ کاش انسان یہ سمجھ سکے کہ سب کچھ جو ہے وہ دولت نہیں ہوتی ہے، لیکن لوگوں کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی ہے۔ لوگوں کے لیے اس وقت سب کچھ صرف اور صرف پیسہ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اس پر اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا، آپ کی کیا اوپینین ہے اس پر؟ اور عموماً یہ دیکھا ہے کہ اوورسیز کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے، جب کمائیاں کر لیتے ہیں واپس آتے ہیں تو اپنے ملکوں میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے ان کے اپنوں کی جانب سے۔ اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو لانے کے بعد۔